أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت کا معیار یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے یا جن کاموں کو کیا ہے ان کو کیا جائے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے یا جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا حصہ قرار نہیں دی ہیں ان سے رکا جائے. اب مذکورہ بات کی روشنی میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا 12 ربیع الاول یا ماہ ربیع الاول کی کسی بھی تاریخ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے، جنم دن، یوم ولادت کا جشن منانے کا حکم دیا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی 23 سالہ دور نبوت میں اس کام کو انجام دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اگر آپ کہتے ہیں منایا، انجام دیا، تو آپ قرآن شریف کی ایک بھی واضح صریح آیت پیش کیجئے یا ایک بھی صحیح حدیث دکھا دیجئے جس میں میلاد منانے کا ذکر ہو. میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی مائی کا لال اس چیز کو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا. تو جب میلاد منانا ثابت ہی نہیں ہے تو اس کام کو انجام دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ میلاد منانا اگر یہ اطاعت اور اچھا کام ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھے کام کو کیوں نہیں کیا؟ تو پتا چلا یہ بدعت والا کام ہے، اور فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو وہ کام بدعت کہلاتا ہے، وہ کام مردود ہے. عزیز اور دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن، منڈے کے دن، پیر کے دن پیدا ہوئے، یہ چیز معلوم ہے. لیکن کس تاریخ کو پیدا ہوئے یہ کسی کو نہیں کنفرم نہیں پتا. اس میں مورخین کے مابین اختلاف ہے. کسی نے 12 ربیع الاول کہا، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 14، کسی نے کچھ. لیکن 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. یہ غم کا دن تھا، اس پر سب مورخین کا اتفاق ہے. اب تم اس دن کو جشن کا دن بناؤ یا غم کا دن قرار دو، تمہاری مرضی ہے. لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول کا غم کا دن قرار دیتا ہوں. اس لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ میلاد کیوں نہیں مناتے، کیا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، تو میں کہوں گا میرے پاس ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی ہوں تو سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دفاع کے لیے قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں اس کام کس لیے انجام نہیں دیتا، میں میلاد اس لیے نہیں مناتا کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کا دن نہیں منایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جو دن ہے وہ سوموار، اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. میں میلاد اس لیے نہیں مناتا کیونکہ صحابہ کرام سلف صالحین نے نہیں منایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم کسی بھی صحابی نے نہیں منایا. میں میلاد اس لیے نہیں مناتا کیونکہ تابعین اعظام اور محدثین کرام نے اس کو نہیں منایا. میں میلاد اس لیے نہیں مناتا کیونکہ ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ نے کبھی نہیں منایا. میں میلاد اس لیے نہیں مناتا کیونکہ یہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر بدعت، کوئی بھی بدعت.
میں میلاد اس لیے نہیں مناتا کیونکہ خیر القرون میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ رافضیوں کی ایجاد کردہ ہے، یہ بدعت ہے جو 4 صدی ہجری کے بعد شروع ہوئی۔ میری عزیزو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، شرک و بدعات جیسے کاموں سے باز آ جاؤ، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ جتنا پیسہ دولت تم ایک دن میں اس بدعت پر خرچ کرتے ہو، شیطان کو راضی کرتے ہو، اگر یہی پیسہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے پر خرچ کی جائے، والدین، پیرنٹس، غریبوں، محتاجوں، مدارس پر خرچ کی جائے دولت، ایجوکیشن، تعلیم پر خرچ کی جائے یہ دولت، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ لیکن بدعت والے ایسے کاموں میں تم یہ دولت خرچ کر رہے ہو، اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی بلکہ شیطان خوش ہوگا۔ اے وہ لوگو جو 12 ربیع الاول کو جشن میلاد مناتے ہو، اس دن کیک بھی کاٹتے ہو، جس نبی کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہو، اس نبی کے نام کو تم چھری سے کاٹتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ تم کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اس لیے بھائیو عزیزو، اس بدعت کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔